أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق عطا کی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تورات عطا کی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور لگاتار بھیجے ہم نے بعد ان کے پیغمبر، یکے بعد دیگرے، ایک دوسرے کے پیچھے ہم پیغمبر بھیجتے رہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی تھی عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں، واضح معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی اس کی ساتھ روح القدس کے، ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ساتھ اس کے جو نہیں چاہتی تھی جاننے تمہاری، تمہارے جی نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر آئے، استکبرتم، تکبر کیا تم نے، ففریقا کذبتم، پس پیغمبروں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا. وفریقا تقتلون، اور پیغمبروں کی ایک جماعت کو تم قتل کر دیتے تھے. وقالوا قلوبنا غلف، اور کہا انہوں نے دل ہمارے غلافوں میں ہیں، پردوں میں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر بوجہ ان کے کفر کے. فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب، قرآن پاک، اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، ان کی اپنی کتابوں کی تصدیق کرنے والی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگا کرتے اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفر کیا ساتھ اس کے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس لعنت ہے اللہ کی اوپر کافروں کے. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، برا ہے جو خریدا انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے، اپنی جانوں کو دوزخ میں ڈال کر جو کچھ حاصل کیا بہت برا ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله علی من یشاء، کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے جو نازل فرمایا اللہ نے، ضد کی وجہ سے کہ اتار دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے اوپر جس کے چاہتا ہے. علی من یشاء من عبادہ، اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے.
جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس لوٹے وہ ساتھ غضب کے اوپر غضب کے، اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ بقرہ کی 4 آیات آج کے سبق میں پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 87 سے لے کر 90 تک۔ ان آیات میں بھی یہودیوں کی خباثتوں کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تورات دے کر، اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لگاتار ہزاروں نبی آئے یہودیوں میں، لیکن وہ ہمیشہ نبیوں کی مخالفت ہی کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ کہاں پر اٹھا لیا؟ آسمان پر۔ اور فرمایا جب کبھی کوئی پیغمبر آیا تو یہودی اس نبی کے آنے سے خوش نہیں ہوئے، اس نبی کے آنے سے خوش کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ نبی ہماری مرضی کے خلاف اللہ کے حکم بتائیں گے، ہم نے کرنی ہے من مانی خواہشات والی زندگی، اور نبی نے اللہ کے حکم بتانے ہیں جو ان کی مرضی کے خلاف تھے، ان کی عیاشیوں کے خلاف تھے۔ تو اس لیے ہر نبی کا آنا بجائے اس کے کہ اس نبی کا استقبال کرتے اور خوش ہوتے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے جی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی نبی آئے، لیکن پھر بھی میں نے حجت پوری کرنے کے لیے ہزاروں نبی بھیجے، لیکن تم مغروری میں پڑے رہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، کہتے تھے کہ نبیوں کے پاس اتنا مال پیسہ ہے نہیں، ہم بڑے مالدار ہیں، ہم زیادہ عزت والے ہیں، مغروری میں پڑے رہے۔ مکے کے کافروں نے بھی کہا تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا اور نبی بنانا تھا تو مکے اور طائف کے کسی بڑے چودھری اور سردار کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ کسی وڈیرے کو نبی بناتا، ایک عام آدمی کو جس کے پاس مال پیسہ نہیں اس کو نبی بنا دیا۔ تو یہ سوچ ہمیشہ کافروں کی اور بے دینوں کی رہی ہے کہ وہ دین والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، دین والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو نبی کا آنا تمہارے لیے ناخوشگوار رہا، تم نے اس نبی کی آمد کو پسند نہیں کیا کیونکہ تم مغرور تھے، بلکہ تم نے بہت سارے نبیوں کو قتل ہی کر دیا، شہید کر دیا، کچھ نبیوں کو جھٹلا دیا، قتل کرنے سے بچ گئے، اور بعضوں کو شہید ہی کر دیا۔ تو بہت سارے نبی یہودیوں نے شہید کیے اور اکثر نبیوں کو جھٹلا دیا، ان کی بات ہی نہیں مانی۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ جو خیر خواہ اور ہادی بن کے آئے انہی کی جان کے دشمن ہو گئے،
اور ان کو بے دردی سے مار ڈالا، جان سے مار ڈالا اللہ کے نبیوں کو۔ نبی تو کامیاب ہو گئے، جو رائے حق میں شہید ہو جائے وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام؟ وہ تو کامیاب ہوتا ہے، لیکن نبی کے مارنے والے دوزخ سے نہیں بچ سکیں گے۔ بچ سکیں گے؟ کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو کسی نبی نے مارا ہو وہ بھی پکا دوزخی ہے، اور جس نے ظالم اور بدبخت نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو وہ بھی دوزخی ہے، وہ جہنم ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دل غلافوں کے اندر بند ہیں، غلافوں کے اندر ہیں۔ غلاف کی جمع غلف، غلافوں میں بند ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم اپنے مذہب پر پکے ہیں، یہودیت ہمارے اندر سے نکل نہیں سکتی، اور کوئی دوسرا مذہب، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ایمان اور عقیدہ ہمارے اندر جا نہیں سکتا۔ ہم جہاں لگے ہوئے ہیں بڑے پکے ہیں۔ دوسری جگہ آیت آئی ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، کافر کہتے تھے ہمارے دل پردوں میں بند ہیں، اس لیے ہم جہاں لگے ہوئے ہیں وہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ آج کل کے بھی بعض جاہل کہتے ہیں ادھر قرآن سناؤ، قرآن میں کہتے ہیں جی جتھے اسی لگے ہیں سانو لگیا رہن دے، بس جمود کا شکار ہیں، نہ سوچنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ عقل سے کام لینی ہے۔ تو ایسے بدھو لوگ بھی دنیا میں ہیں، تو یہودی بھی ایسے لوگ ہی تھے۔ انہوں نے کہا خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ قرآن کو مان لو، آخری نبی کو مان لو، ہم تو یہودی اپنے مذہب پر بڑے پکے ہیں، ہم غلافوں کے اندر ہمارا ایمان بند ہے، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پردے نہیں پڑے ہوئے، تم پر اللہ کی لعنت ہے، تم ضدی لوگ ہو، کفر پر اڑ گئے ہو، اور تم میں بہت تھوڑے ہیں جو ایماندار ہیں، نہ اپنی کتابوں کو مانتے ہو، نہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ اور فرمایا تمہارا ایمان بھی برائے نام ہے، رسمی ایمان ہے، اندر سے کھوکھلے ہو، صرف ضد پر اڑے ہوئے ہو۔ فرمایا جب آخری کتاب آ گئی قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم نے ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ قرآن پاک تمہاری پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تورات کو اللہ کی سچی کتاب بتاتا ہے۔ کسی جگہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے، بلکہ سارے نبیوں کو ماننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے جی میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، میں تو صرف اپنے نبی کو مانوں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ یا کہے جی عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائیوں کے نبی ہیں، میں ان کو کیوں مانوں، تو کافر ہو جائے گا۔ سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے، سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے، ساری کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے پیغمبروں کو، ساری کتابوں کو ماننا ہے۔ تو اس لیے اسلام کی یہی تو خوبی ہے کہ سارے نبیوں کو، جتنے اللہ کے سچے نبی ہیں ان پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، اور پہلی ساری کتابوں کو ماننے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی نہیں مانا، اور آخری نبی پر بھی ایمان نہیں لائے، اور قرآن پاک کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ جب تک قرآن نہیں اترا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو یہودی اکثر بت پرستوں اور کافروں سے کہتے تھے کہ عن قریب ایک نبی آنے والے ہیں، ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، ہمارے نبیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو ساری دنیا کے سردار ہوں گے۔ جب وہ نبی آج نہیں چلتے تو اس نبی کی سربراہی میں ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ہم فتح حاصل کر لیں گے اور پوری دنیا پر ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔ اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ اس نبی کو جلدی بھیج۔ یہ یہودی دعائیں مانگا کرتے تھے ہمارے نبی کی آمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ وہ آ جائے، اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، اس نبی کے ذریعے ہم دوسری قوموں پر فتح حاصل کریں۔ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب وہ تشریف لے آئے تو ان کے دشمن بن گئے، حسد کی آگ میں جلنے لگے کہ یہودیوں میں سے وہ نہیں آئے، وہ تو قریش میں سے آئے ہیں، وہ تو بنو اسماعیل میں سے آئے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، پہلے ایک نعمت مانگتے ہیں، جب مل جائے تو ناقدری کرتے ہیں، جب مل جائے تو ناقدری کرتے ہیں۔ جن کی شادی نہیں ہوتی کہنے نے یا اللہ شادی کرا دے، کوئی غریب ہی مل جائے، جب مل جاتی ہے تو ڈنڈے سوٹے شروع کر دیتے۔ یہ نعمت کی قدر ہے یا ناقدری ہے؟ ناقدری ہے، ناقدری۔ اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور جب کوئی نعمت کی ناقدری کرے تو اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت بنی نوع انسان کے لیے آخری نبی کا تشریف لانا تھا۔ اس دنیا والوں پر اللہ کا سب سے بڑا انعام کون سا ہے؟ آخری نبی کا تشریف لانا اور قرآن پاک کا نازل ہونا، یہ سب سے بڑا انعام تھا۔ تو اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کی، مکے کے کافروں نے بھی ناقدری کی، جس کے بچپن کو جانتے تھے، جس کی زندگی کی ایک ایک بات کو جانتے اور مانتے بھی تھے کہ صادق اور امین ہے، اس نبی کا لایا ہوا قرآن نہیں مانا، جہنم چلے گئے، ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ اس نبی کو مردہ یا زندہ پکڑنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا۔ کتنے ظالم تھے، اس نبی کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا۔ اسی طرح یہودیوں نے کیا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پہلے تو تم اس نبی کی آمد کے منتظر تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اس آخری نبی کو بھیج دے، قرآن آ جائے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ لیکن جب وہ قرآن آ گیا، وہ نبی آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، ما عرفو، جس کو پہچان لیا۔ یہ نہیں کہ وہ شک شبے میں تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں، لیکن حسد کی آگ میں جلنے لگے کہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں آیا، ہم تو صرف یہودیوں میں سے آنے والے نبیوں کو مانیں گے، جو ہمارے سے باہر سے آئے گا ہم نہیں مانتے۔ تو فرمایا کفر کیا، انکار کر دیا۔ تو ایسے ضدی لوگوں پر، ناقدری کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو اللہ کے نبیوں کو نہ مانے، اللہ کی کتاب کو نہ مانے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا بہت ہی برا سودا کیا، اپنی جانوں کے بدلے دوزخ، چند دنیا کے ٹکوں کی خاطر اپنی جانوں کو ہلاک کر دیا، جہنم میں لے گئے اپنے آپ کو، کیونکہ انہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، آخری نبی پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، صرف ضد کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے، باغیاً، ضد۔ تو ضد بڑی بری چیز ہے۔ جب آدمی کے دل میں ضد آ جائے نا، وہ پھر صحیح بات کو بھی نہیں مانتا۔ ضد بڑی بری چیز ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب نمازی ضد پر آ جائے تو ایسا ایسا کفر مسجدوں میں بک دیتے، ضد میں آ کر۔ ضد بڑی بری چیز ہے۔
ضدی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، طلب والے کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جو روز مانگتا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور پھر اللہ کی کتاب بھی پڑھتا ہے، قرآن۔ ہدایت کی کتاب کون سی ہے؟ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو ہدایت دوں گا۔ جو قرآن سے ہی دور بھاگتا ہے، جو قریب ہی نہیں آتا، اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ تو ضدی بن گئے تھے یہودی۔ اللہ نے فرمایا ضد کی وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ قرآن بنی اسرائیل میں سے کسی نبی پر کیوں نہیں اترا، یہ دوسری عرب پر اور یہ قریشیوں پر میں سے نبی کیوں آیا؟ اللہ فرماتا ہے میری مرضی ہے، میں اپنا فضل جس کو چاہوں عطا کر دوں۔ میری مرضی ہے، میں اپنا فضل جس کو چاہوں عطا کر دوں۔ مکے میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، بڑے بڑے چودھری بھی تھے، ولید بن مغیرہ جیسے پیسے والے لوگ بھی تھے، اور بڑے بڑے حسین و جمیل بھی تھے، لیکن اللہ کا انتخاب آمنہ کا لال تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے تم ٹھیکیدار ہو، یہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں نبی بناؤں۔ اللہ اپنا فضل جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کمیوں کے لڑکے پڑھ پڑھ کر وظیفے لیتے ہیں، افسر بن جاتے ہیں، چودھریوں دے بیٹے ان پڑھ لگے پھر دینے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اپنا فضل جس کو چاہے عطا کر دے۔ فرمایا آخری نبی سے انکار کر کے، قرآن کو جھٹلا کر خدا کے غضب کے حقدار بنے، اور ایک غضب کے نہیں کئی غضبوں کے حقدار بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا کر ایک کفر کیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلا کر دوسرا کفر کیا۔ تو ایسے منکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ایسے منکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے دی تھی موسیٰ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ سب سے زیادہ جس نبی کا نام قرآن میں آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 138 بار لفظ موسیٰ قرآن میں موجود ہے۔ اور بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے لگاتار بھیجے۔ قفینا کا لفظ قفا سے بنا ہے، گدی کو کہتے ہیں، گدی سر کا پچھلا حصہ، یعنی پیچھے لگاتار بھیجتے رہے۔ من بعد ہی، بعد اس کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل پیغمبروں کو، یکے بعد دیگرے ہزاروں پیغمبر ہم نے بھیجے بنی اسرائیل میں۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کا علیحدہ ذکر کر دیا، پہلوں کا اکٹھا ذکر کیا، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی کا ذکر نام لے کر دیا۔ اور ہم نے بھیجا، ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو۔ عیسیٰ ابن مریم اس لیے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا تھا، اس لیے پورے قرآن میں ان کی ماں کا ذکر آتا ہے، حالانکہ کسی نبی کے ساتھ ابن کا لفظ ہی نہیں آیا پورے قرآن میں۔ آیا ہے؟ نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی آتا ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، روشن دلیلیں، یعنی ان کو انجیل بھی دی اور معجزات بھی دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی ساتھ روح القدس کے۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے دعا کی تھی، اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما، اللہم ایدہ بروح القدس۔ اور دوسری حدیث میں آیا اہجہم ومعک جبریل۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ملائیں تو بات واضح ہو گئی کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ دوسری جگہ روح الامین بھی ان کا نام آیا ہے۔
تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد اس طرح کی کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، ایک کمرے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل کو تو روشن دان سے نکال کر آسمانوں پر لے گئے۔ تو یہ تھی مدد اللہ کی، جبریل کے ذریعے یہ مدد کی گئی، کیونکہ فرشتوں کے اندر ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ وہ اٹھا کر ان کو لے گئے۔ اب بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، اب بھی عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ اور ان کی عمر کتنی ہو چکی ہے؟ 2015 سن جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ جی ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، تو 2015 سال ان کو ہو چکے ہیں، وہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی تو آسمانوں سے اتریں گے، جیسا کہ انشاءاللہ آپ چھٹے پارے اور تیسرے پارے میں تفصیل سے سنیں گے۔ ارشاد فرمایا افکلما جاءکم رسول، کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر، کوئی بھی نبی آیا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، کوئی بھی نبی آیا، بما لا تہوی انفسکم، ساتھ اس کے جو نہیں چاہتی تھیں، نہیں خواہش کرتی تھی جاننے تمہاری، تمہارے دل نہیں چاہتے تھے کوئی نبی آئے۔ جس طرح کئی لوگ مولویوں سے الرجک ہیں، نہ مسیتی جاؤ نہ کوئی گل سنو، مت نماز نہ پڑھنی پہ جائے، تو یہ بھی بدبختی کی بات ہے کہ دین والوں سے نفرت کرنا۔ آج لوگ بڑے جو VIP لوگ ہیں نا، یہ الرجک ہیں، داڑھی سے الرجک، حالانکہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے۔ داڑھی سے محبت کرنی چاہیے یا نفرت؟ نفرت کرتے ہیں، تو یہ مسلمان کوئی نہیں ہے، یہ بھی کافروں کے ساتھی ہی ہیں۔ اس لیے نبیوں کے وجود سے نفرت کی یہودیوں نے، تو ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اور نبی تو سارے ہی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر آخری نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جب کبھی کوئی رسول آیا ساتھ اس کے جو نہیں چاہتی تھی جاننے تمہاری، استکبر تم تکبر کیا، تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، نبی کو اپنے سے کم تر سمجھا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس تم نے ایک جماعت کو جھٹلا دیا، یعنی نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم قتل کر دیتے تھے، یعنی بہت سارے نبیوں کو شہید بھی کر ڈالا، اور پھر دعویٰ مسلمانی بھی ہے، حتیٰ کہ آخری نبی کو بھی شہید کرنے کی سازشیں کی تھی یہودیوں نے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو ایک دفعہ پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی گئی، جبریل نے آ کر بتایا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ یہاں سے جلدی ہٹ جائیں، تو پھر اس طرح آپ کی جان بچی ہے۔ آپ کو زہر بھی دیا گیا، ایک دو صحابی جنہوں نے وہ کھانا کھا لیا تھا وہ شہید ہی ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا کھا چکے تھے، پھر وہ جبریل نے آ کر بتایا کہ زہر ہے، نہ کھائیں۔ پھر آپ نے جب پوچھا تو وہ مان گئی وہ عورت کہ میں نے زہر ڈالا تھا، اس لیے ڈالا تھا کہ آزمائش کرنا چاہتے تھے سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے۔ آپ نے اس سے بدلہ بھی کوئی نہیں لیا، معاف کر دیا، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ اب تک میرے اندر اس کا اثر ہے، حتیٰ کہ اسی کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ نبی پاک کے ناموں میں دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے شہید، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ ارشاد فرمایا اور نبیوں کی ایک جماعت کو تم قتل کر دیتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف، اور کہا انہوں نے دل ہمارے غلافوں میں ہیں، بند ہیں۔ سانجے سمجھاندے ہو مولوی جی، اسا جتھے لگے ہیں نا ساڈی کلی ٹھک گئی۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے نہ قرآن کو ماننا ہے نہ آخری نبی کو، ہم تو بس اپنے پیو دادے والا دین ہی رکھیں گے، ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔
اللہ نے فرمایا غلاف نہیں ہے بلکہ لعنت ہے اللہ کی ان پر، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے بے کفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ تھوڑے ایمان لانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہودیوں میں بہت تھوڑے مسلمان ہوتے ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان واجبی سا ہے، برائے نام ہی مسلمان، پورے مسلمان کوئی نہیں، پورا ایمان ان میں ہے ہی نہیں۔ اگر پورے ماننے والے ہوتے تو ان کی کتابوں میں ذکر تھا آخری نبی کا، تو چاہیے تھا مان لیتے، نہیں مانتے۔ اور تیسرا مطلب بتاتے ہیں ابن کثیر کے معدوم کے معنی میں آتا ہے قلیل۔ قلیل کس کے معنی میں آتا ہے؟ معدوم کے معنی میں، یعنی ایمان ہی نہیں لاتے۔ جس طرح آپ کسی کو ترغیب دیتے ہیں، یار اتھے جائی میرے نال، تینے اگے بھی میں کیا سی، پھر آخر میں وہ مایوس ہو کہتا ہے لیکن تو تھوڑے ہی جانا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جانے ہی نہیں۔ تو تھوڑا معدوم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو تینوں مفہوم ابن کثیر نے بتائے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آگئی ان کے پاس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو کتاب نبی کے بغیر تو ہوتی نہیں، تو حضور بھی تشریف لائے، قرآن بھی نازل ہوا، لیکن ذکر قرآن کا کیا جو اصل چیز ہے۔ اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے ساتھ ہے، ان کی اپنی کتابوں کی بھی وہ قرآن تصدیق کرتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ اس سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن اترنے سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح طلب کرتے، فتح کی دعائیں مانگتے اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں۔ دعائیں مانگا کرتے تھے یہودی، یا اللہ اس آخری نبی کو بھیج دے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، تاکہ اس نبی کے ذریعے، اس نبی کا ساتھ دے کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں اور کافروں پر غلبہ حاصل کر لیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پس جب وہ آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا، کَفَرُوا بِهِ، کفر کیا ساتھ اس کے، قرآن کو بھی جھٹلا دیا، قرآن کی باتوں کو بھی جھٹلا دیا، اور قرآن والے نبی کو بھی جھٹلا دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس لعنت ہے اللہ کی اوپر کافروں کے۔ جو قرآن کو نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت، جو نبی کی بات نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، برا ہے جو خریدا انہوں نے ساتھ اس کے اپنی جانوں کو، یعنی اپنی جانوں کا سودا جس چیز کے ساتھ کیا برا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر کے جہنم میں پہنچا کر جو چیز حاصل کی وہ بری ہے۔ ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، یعنی قرآن پاک، باغیاً، ضد کی وجہ سے، باغیاً، ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ، کہ اتارتا ہے اللہ، من فضل ہی، فضل اپنا یعنی نبوت، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہتا ہے، من عباد، اپنے بندوں میں سے۔ اس حسد اور ضد میں پڑ گئے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے قریشیوں میں سے نبی کیوں بھیج دیا، تو اللہ کہتا ہے یہ تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں۔ فباءوا بغضب علی غضب، پس لوٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے، اللہ کے دور غضب کے حقدار بن گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے، منکروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ